میری پیاری بہنوں، کیا آپ جانتی ہیں دنیا میں 5 ایسی بدبخت عورتیں موجود ہیں جو بظاہر تو دیندار نظر آتی ہیں، نماز کی پابند، روزے کی عادت بھی اور رات کے آخری پہر میں تہجد گزار بھی ہوتی ہیں، مگر ان کی تمام عادتیں صرف ایک فریب بن کر رہ جاتی ہیں۔ ان کا نور آسمان تک پہنچنے کے بجائے زمین پر ہی رل جاتا ہے، کیونکہ وہ 5 گناہ ایسے کرتی ہیں جن کی وجہ سے ان کے سجدے بھی مسترد کر دیے جاتے ہیں۔ میری بہنوں، حضرت مولا علی نے فرمایا کہ ایسی عورتوں سے کبھی شادی نہ کرنا، کیونکہ ان پر ہر ٹائم اللہ کی لعنت برستی ہے، اور جو شخص ان عورتوں کے قریب ہوگا وہ بھی اس لعنت کی لپیٹ میں آ جائے گا۔ سوچو وہ کون سی عورتیں ہیں، کیا تم بھی کہیں ان میں شامل تو نہیں؟ کہیں تمہاری یہ باتیں بھی صرف ایک عادت تو نہیں بن گئی؟ اس لیے جان لو، تہجد پڑھنے کے باوجود بھی 5 عورتیں جنت سے محروم رہیں گی۔ آخر وہ کون سی عورتیں ہیں؟ میری پیاری بہنوں، یہ سوال صرف ایک تجسس نہیں بلکہ ایک چیخ ہے جو تمہیں جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ وہ عورتیں کون ہیں جن کی عبادتیں آسمان کی طرف اٹھنے سے پہلے ہی واپس لوٹا دی جاتی ہیں، جن کے سجدے عرش تک پہنچنے کے بجائے زمین پر ہی خاک ہو جاتے ہیں، جن کے لیے جنت کے دروازے بند اور جہنم کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں؟ وہ کون سی عورتیں ہیں جن کے لیے فرشتے لعنت کرتے ہیں اور جن کا ذکر سن کر نیک عورتیں کام چاہتی ہیں؟ میری بہنوں، یہ کوئی عام عورتیں نہیں، ان کے بارے میں جاننا تمہارے ایمان، تمہاری عبادت، تمہاری نجات کے لیے ضروری ہے۔ آخر وہ کون سی 5 بدبخت عورتیں ہیں جو ساری رات سجدے میں روتی ہیں، تہجد میں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگتی ہیں، قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اور پھر بھی جنت کے دروازے پر ان پر بند کر دیے جاتے ہیں؟ چلو پھر میں آج آپ کو بتاتی ہوں کہ وہ عورتیں کون ہیں جن پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے، جن کے سجدے بھی ان کے خلاف گواہی بن جاتے ہیں۔ حضرت علی فرماتے ہیں، سب سے پہلی بدبخت عورت وہ ہے جو صفائی کا خاص خیال نہ رکھے۔ فرمایا، یاد رکھو، صفائی کوئی معمولی عمل نہیں، یہ عبادت کا پہلا دروازہ ہے۔ جو اس دروازے سے غافل ہو جائے وہ اللہ کے دربار تک پہنچ ہی نہیں سکتی۔ میری بہنوں، اللہ کا قرآن فرماتا ہے، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے اور صفائی کا خاص خیال رکھنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مگر جو عورت غسل کے واجب ہونے کے باوجود سستی کرتی ہے، جو ناپاک کپڑوں میں نماز پڑھ لیتی ہے، جو نہ اپنے جسم کی صفائی کا خیال رکھتی ہے نہ اپنے دل کی صفائی کا، اس کا شمار ان بدبختوں میں ہوتا ہے جو عبادتوں کی ظاہری خوبصورتی کے پیچھے باطنی گندگی چھپائے رکھتی ہیں۔ جسم گندا ہو تو بدن بدبو دیتا ہے، جبکہ جب دل گندا ہو تو دعائیں بھی بدبو بن جاتی ہیں۔ پرانے وقتوں کی عورتوں کو یاد کرو، وہ مٹی کا گھر، تنور کا دھواں، کھیتوں میں محنت، پانی کنویں سے لانا، مگر جب نماز کا وقت ہوتا تو سب کچھ چھوڑ کر وضو کرتی، کپڑے تبدیل کرتی، مسواک کرتی، طہارت کے ساتھ رب کے سامنے کھڑی ہوتی۔ جس عورت نے رب کے سامنے کھڑے ہونے کو اپنی عزت سمجھا، رب نے اسے اپنی رحمت کے سائے میں چھپا لیا۔ آج ہم ایئر فریشنر سے گھر مہکاتے ہیں، پرفیوم سے خود کو سجاتے ہیں، لیکن دل کی گندگی سے غافل ہو چکے ہیں۔ اور جو عورت صرف ظاہری صفائی پر اکتفا کرے اور باطن میں ریا، حسد، کینہ اور نفرت لیے پھرے، اس کی عبادت محض ایک نمائش ہے۔ نماز وہی ہے جو دل کو پاک کرے، ورنہ وہ صرف ایک اداکاری ہے، رب کے دربار میں نامقبول۔ میری بہنوں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ناپاک عورت کے ہاتھوں کا کھانا بے برکت ہو جاتا ہے، اس کے بستر پر بے سکونی بسیرا کرتی ہے، اس کی گود میں پلنے والی اولاد بے ادب ہو جاتی ہے، اس کے شوہر کا دل اس سے اکتا جاتا ہے۔ جس عورت سے پاکیزگی روٹھ جائے، اس کے نصیب سے رحمت بھی روٹھ جاتی ہے۔ وہ عورت جو طہارت سے غافل ہے، جو دل کی صفائی سے بے خبر ہے، جو غسل میں سستی کرے اور ناپاکی کے ساتھ سجدہ کرے، سن لو، وہ نہ صرف اپنی عبادت کو ضائع کر رہی ہے بلکہ اللہ کی ناراضگی کا دائمی شکار بھی بن رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ شدید قحط کا سامنا کر رہے تھے، زمین بنجر ہو چکی تھی، آسمان سے پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں گرتا تھا، لوگ پیاس سے بلبلاتے تھے۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو جمع کیا، سب کو ساتھ لے کر میدان میں نکلے اور بارش کے لیے دعا مانگی۔ ہاتھ بلند تھے، دل جھکے ہوئے، زبانیں رب کے حضور التجائیں کر رہی تھی، مگر آسمان ساکت رہا، بادلوں نے حرکت نہ کی، زمین ویسے ہی پیاسی رہی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، میرے رب، تیری رحمت سمندر سے زیادہ وسیع ہے، پھر کیوں ہماری دعا کو رد کر دیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، تمہاری قوم میں ایک ایسی عورت موجود ہے جس پر میری لعنت برس رہی ہے، اور جب تک وہ تمہارے درمیان ہے، اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میری رحمت اب نہیں اترے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پریشان ہوئے، قوم سے کہا، اے بنی اسرائیل، تم میں کوئی ایسا گناہ گار موجود ہے جس کے سبب پوری قوم کی دعائیں رک گئی ہیں؟
وہ شخص خود کو ظاہر نہ کریں مگر لوگوں میں سے کسی نے بھی اعتراف نہ کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ دعا کی، اللہ تو اپنی رحمت کی خاطر وہ چہرہ ظاہر فرما دے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ میں ستار ہوں، عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہوں، میں تجھے اس کا نام نہیں بتاؤں گا، لیکن وہ عورت اگر سچی توبہ کر لے تو میں اپنی رحمت نازل کر دوں گا۔ چند لمحوں میں آسمان پر بادل گرجے اور بارش کا پہلا قطرہ زمین پر گرا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو گئے، عرض کی، اے رب، ابھی تو کسی نے اعتراف ہی نہیں کیا، پھر کیسے بارش برس گئی؟ اللہ نے فرمایا، اے موسیٰ، وہ عورت جس کی وجہ سے میری رحمت رکی ہوئی تھی، اس عورت نے دل میں شرمندگی محسوس کی، آنکھوں میں آنسو بھرے اور بغیر کچھ کہے توبہ کر لی۔ حضرت موسیٰ نے پوچھا، اے میرے رب، وہ عورت کون تھی؟ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، میں ستار ہوں، جیسے میں نے پہلے اس کے گناہوں کو چھپایا، اب تو اس کی توبہ کو بھی پردے میں رکھ کر قبول کر لیا ہے۔ اللہ نے فرمایا، موسیٰ، وہ عورت وہی ہے جو غسل واجب ہونے کے باوجود غسل نہیں کرتی تھی، وہ ناپاکی میں رہتی تھی، اپنی عبادت گندے بدن سے ادا کرتی تھی، میری نافرمانی کو معمولی سمجھتی تھی، اس کی ناپاکی اس کی عبادتوں پر لعنت بن چکی تھی، مگر جب اس نے توبہ کی تو میں نے آسمان کے دروازے کھول دیے، کیونکہ توبہ کرنے والا مجھے بہت پسند ہے۔ تو اے میری بہنوں، اگر تم بھی کسی ناپاکی میں مبتلا ہو، ناپاکی جسمانی ہو یا روحانی، تو اب بھی لوٹ آؤ، کیونکہ رب ستار بھی ہے، غفار بھی ہے، لیکن بار بار موقع ہر کسی کو نہیں دیا جاتا۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، یہ تو ہوگی پہلی بدبخت عورت جو صفائی کا خیال نہیں رکھتی۔ اب آؤ سنو دوسری عورت کے بارے میں، وہ عورت جو شور کی اجازت کے بغیر بند سمر کر گھر سے باہر نکلتی ہو۔ حضرت علی نے فرمایا، ایسی عورت سے نکاح نہ کرنا جو بغیر اجازت کے زیور زینت کے ساتھ گھر سے نکلے، کیونکہ ایسی عورت پر ہر وقت اللہ کی لعنت برستی ہے۔ میری بہنوں، یہ صرف باہر نکلنا نہیں، یہ حیا کی قبر کھودنے کے مترادف ہے۔ یہ عورت صرف قدم نہیں نکالتی، یہ رحمت کے دروازے بند کر دیتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا، اے عورتوں، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو، زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زینت کو ظاہر نہ کرو، مگر آج عورت زینت کو اپنی طاقت سمجھتی ہے، پردے کو قید کہتی ہے، شور کی اجازت کو مذاق بناتی ہے اور گلیوں کو اپنا آئینہ خانہ بنا کر نکلتی ہے۔ ایسی عورت جب گھر سے نکلتی ہے زمین گواہ بن جاتی ہے، فضا میں لعنت کی بو پھیل جاتی ہے اور فرشتے رحمت کے دفتر سے اس کا نام کاٹ دیتے ہیں۔ وہ عورت جو یہ سوچ کر نکلتی ہے، بس لوگ مجھے دیکھیں گے، میری تعریف کریں گے، وہ دراصل اپنی نظروں میں اللہ کو ہار چکی ہوتی ہے، کیونکہ جس کا مقصد رب کی رضا کے بجائے لوگوں کی واہ واہ ہو، اس کا عمل شرک کی سرحد پار کر چکا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، جو عورت خوشبو لگا کر غیر مردوں کے پاس سے گزرے وہ زانیہ ہے۔ اب سوچو، وہ عورت جو صرف خوشبو سے یہ درجہ پا سکتی ہے، تو وہ مکمل سنگار کر کے لپ سٹک، کاجل، زیورات اور بدن کی نمائش کے لیے ہر ایک محرم مرد کے سامنے آتی ہے، تو اس کے لیے کیا درجہ غضب ہوگا۔ پرانے زمانے کی عورتوں کو دیکھو، جب باہر نکلتی تو چادر ان کے جسم میں چپکی ہوتی تھیں، نظریں جھکی ہوئی، چلنے کا انداز ایسا کہ زمین کی دھڑکنیں تھم جاتی تھیں۔ آج کی عورت فیشن کے نام پر فتنہ، آزادی کے نام سے بے پردگی، خود اعتمادی کے نام پر بے غیرتی کا مجسمہ بن چکی ہے۔ وہ ہر شور کی غیرت کو چیلنج کرتی ہے اور ہر مرد کو گناہ کی دعوت دیتی ہے۔ یاد رکھو، جو عورت شور سے چھپ کر بند اسٹور بند سمر کر نکلتی ہے، اس کی ہر زینت گناہ کا سبب بنتی ہے۔ ہر نظر جو اس پر پڑے، اس کے نامہ اعمال میں آگ کا ایک شعلہ لکھ دیتی ہے۔ ہر قدم جو وہ شور کی مرضی کے خلاف رکھتی ہے، وہ اس کے نکاح کو کمزور کر دیتا ہے، اس کے گھر سے رحمت کا سایہ ہٹا دیا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، حضرت علی فرماتے ہیں، جب سب کچھ کرنا، ہر طرح کی عورت سے شادی کر لینا، مگر بے حیا عورت سے شادی مت کرنا، کیونکہ اگر تم بے حیا عورت کے ساتھ رہو گے، تمہاری غیرت بھی کہیں دفن ہو جائے گی۔ یہ وہ جملہ نہیں جو صرف مردوں کو جھنجھوڑتا ہے، یہ عورتوں کے لیے بھی آئینہ ہے۔ فرمایا، سب کچھ کرنا مگر اپنے اندر کی غیرت کبھی مرنے نہ دینا، کیونکہ جس دن تمہاری غیرت مر گئی نا، اس دن تم زندہ ہو کر بھی مردوں کی صف میں لکھے جاؤ گے۔ بے حیا عورت وہ نہیں جو کپڑے کم پہنتی ہے، بلکہ وہ ہے جو حیا کے اصول توڑ دیتی ہے، جو شور کے سامنے نرم اور دوسرے کے سامنے بے باک ہو جاتی ہے، جو نظریں جھکانے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرتی ہے، جو زبان سے قرآن پڑھتی ہے مگر لبوں سے فتنہ پھیلاتی ہے۔ میری بہنوں، جو عورت اپنی زبان سے شور کی بے عزتی کرتی ہے، اس کے سامنے زور سے ہنستی ہے، غیر مردوں سے میٹھی باتیں کرتی ہے، فون پر چیخ چیخ کر بات کرتی ہے، سوشل میڈیا پر اپنی تصویریں لگاتی ہے، ایسی عورت صرف بے حیا نہیں
بلکہ بے غیرت بھی ہے، اور جو مرد ایسی عورت کے ساتھ رہتا ہے اور خاموش رہتا ہے، اس کی غیرت دفن ہو چکی ہوتی ہے۔ حضرت علی کا فرمان ہے، اس وقت جب غیرت ایک مرد کی سانس ہوا کرتی تھی تو ہوا کرتی تھی تو حیا عورت کے چہرے کی چادر تھی۔ آج بے حیائی کو فیشن اور ماڈرن سوچ و خود اعتمادی کہہ کر پیش کیا جا رہا ہے۔ اللہ فرماتا ہے، بے شک اللہ حیادار عورتوں اور مردوں کو پسند فرماتا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہو کرو، یعنی حیا کے بغیر انسان درندہ بن جاتا ہے۔ ایک عورت اگر حیا کو چھوڑ دے تو اس کا دین برباد، اس کا شور محروم، اور اس کے بچے آوارہ، اور اس کا گھر بے نور ہو جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، اب بات کرتے ہیں تیسری بدبخت عورت کی۔ وہ عورت جو غیبت کرتی ہے، وہ عورت جس کی زبان دوسروں کی عزت چھپاتی ہے، اور جو دوسروں کی غیر موجودگی میں ان کے عیب اچھالتی ہے، جو ہر محفل نہ کسی کا ذکر برائی سے ضرور کرتی ہے اور پھر سمجھتی ہے کہ وہ نیک ہے، وہ پڑھتا ہے، نمازی ہے، تہجد گزار ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس کی عبادتیں اس کی زبان کی آگ میں جل چکی ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ بس تم اس سے گن کرتے ہو۔ میرے نبی نے فرمایا، غیبت اس وقت ہوتی ہے جب تم اپنے مسلمان بھائی کی ایسی بات اس کی غیر موجودگی میں بیان کرو جو اگر وہ سنے تو اس سے ناگوار گزرے۔ یعنی غیبت صرف زبان کا گناہ نہیں، یہ قبر کے عذاب کا پہلا زینہ ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جو تہجد، روزے، تلاوت، صدقہ سب کچھ برباد کر دیتا ہے۔ غیبت کرنے والی عورت وہ ہے جو سارا دن فون پر بات کرتی ہے، سوشل میڈیا پر طنز و طعنے کرتی ہے، محفلوں میں بیٹھ کر دوسروں کی ذات پر بات کرتی ہے، دل میں حسد لیے زبان سے زہر اگلتی ہے، سمجھتی ہے کہ رب اسے نہیں دیکھ رہا۔ ایسی عورت جب تہجد کے لیے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے الفاظ عرش کو نہیں چیرتے، بلکہ اس کے الفاظ زمین پر ہی لٹا دیے جاتے ہیں۔ فرشتے اس کی عبادت کو اس کے غیبت کے گناہ کے برابر تول کر ہوا میں منتشر کر دیتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک عورت اس وقت عبادت میں مشغول رہتی تھی، اس کی نمازوں اور ذکر کا چرچا ہر طرف تھا، لوگ اسے ولیہ کہتے تھے، مگر پھر اچانک ایک دن اس کے گھر سے بدبو آنے لگی، اس کا چہرہ بجھ گیا، وہ بیماری میں مبتلا ہوگی۔ حضرت موسیٰ نے اس کے حق میں دعا کی، مگر وحی آئی، اے موسیٰ، وہ عورت میری بندی ضرور ہے، مگر وہ غیبت کی عادی ہو چکی تھی، اس کی عبادتیں ہر روز اس کی زبان کی وجہ سے رد کی جاتی تھیں، اب وہ عذاب کے دہانے پر ہے۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، یا اللہ، تو وہ نیک عمل کرتی تھی۔ رب نے فرمایا، اس کی باتیں اس کی زبان کی ناپاکی کے آگے مٹی ہو چکی ہیں۔ وہ زبان جو میرے بندوں کے عیب اچھالے، اس زبان سے نکلے الفاظ میری بارگاہ تک نہیں پہنچے۔ تو ہے بہن، اگر تم چاہتی ہو کہ تمہاری نماز، تمہاری تلاوت، تمہاری سجدے قبول ہوں تو پہلے اپنے نبی، اپنے زبان کو پاک کرو۔ غیبت کرنے والی عورت قیامت کے دن اپنی عبادت کا پلندہ لے کر کھڑی ہوگی، اور اس کے چاروں طرف وہ سارے چہرے ہوں گے جن کی اس نے غیبت کی تھی، اور ہر ایک کو اس کی نیکیاں دے دی جائیں گی، یہاں تک کہ اس کے پاس کچھ باقی نہیں بچے گا۔ غیبت صرف گناہ نہیں، یہ عبادتوں کی بربادی کا خنجر ہے جو دل سے نہیں زبان سے مارا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی بدبخت عورت کی۔ وہ عورت جو اپنی ماں باپ کی نافرمان ہے، وہ عورت جو ماں کے سامنے زبان درازی کرتی ہے، باپ کی باتوں کو رد کرتی ہے، ان کی خدمت کو بوجھ سمجھتی ہے، وہ ان کے چہرے کی طرف غور سے دیکھتی ہے۔ ایسی عورت کے لیے نہ زمین میں برکت رہتی ہے، نہ آسمان سے رحمت برستی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، ایسی عورت سے کبھی نکاح نہ کرنا جو اپنے ماں باپ کی نافرمان ہو، کیونکہ جو عورت اپنے والدین کی قدر نہیں کرتی وہ شور کی اطاعت کیا کرے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اگر ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہو، نہ ہی انہیں جھڑکو، اور ان سے نرمی سے بات کرو۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ اب سوچو، جو عورت اس جنت کو ٹھکرا دے، جو ماں کے قدموں کی مٹی کو نظر انداز کر دے، جو باپ کے سائے کو اپنی ضد سے کاٹ دے، وہ رب کی رضا کیسے پا سکتی ہے؟ میرے بھائیوں، ایسی عورت کو اگر عبادت بھی کرے تو وہ عبادت اس کے گناہ کے برابر نہیں ہوتی، کیونکہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا ہے، اور جو عورت اس حق کو توڑ دے وہ اپنی قسمت بھی توڑ دیتی ہے۔ میرے بھائیوں، ایسی عورت جب شوہر کے گھر آتی ہے تو اس کے دل میں عزت کا جذبہ نہیں ہوتا، کیونکہ جو ماں کو جھڑک سکتی ہے وہ شوہر کو بھی آسانی سے بے عزت کر سکتی ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں اور میرے محترم بھائیوں، اب بات کرتے ہیں چوتھی اور پانچویں بدبخت عورت کی، جن کی وجہ سے اللہ کی رحمت کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور جہنم کی طرف ان کے اعمال کا وزن بڑھتا چلا جاتا ہے۔
चौथी वो औरत है जो नमाज नहीं पढ़ती, जिसके दिन गफलत में और रातें बेनूरी में गुजरती हैं। याद रखो, अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में फरमाया, फिर इनके बाद वो नस्ल आई जिन्होंने नमाज को ज़ाया किया और ख्वाहिशात के पीछे चल पड़े, सो वो अनकरीब जहन्नम में डाले जाएंगे। हज़रत अली फरमाते हैं, जिस औरत की ज़िंदगी नमाज से खाली हो, इसकी ज़िंदगी से बरकत, इज़्ज़त, सुकून सब रुखसत हो जाते हैं। मेरे भाइयों, ऐसी औरत अगर तहज्जुद भी पढ़ ले तो क्या वो दिखावा बन जाती है, और फ़र्ज़ नमाज के बगैर कोई नफल, कोई दुआ, कोई सजदा कबूल ही नहीं होता। बेनमाजी औरत अल्लाह की नाफरमान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुखालिफ और जन्नत के दरवाजे से दूर हो जाती है। मेरे भाइयों, ऐसे घर जहाँ औरत नमाज ना पढ़े, वहाँ नऊसत दाखिल हो जाती है और फरिश्ते बरकत का दामन लपेट कर चले जाते हैं। अब बात करते हैं पांचवी बदबख्त औरत की, जो झूठ बोलती है। मेरे भाइयों, ऐसी औरत की ज़ुबान से सच छुप जाता है और झूठ फितना बनकर हर रिश्ते में जहर घोल देता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ हलाकत की तरफ ले जाता है और सच निजात की तरफ। और हज़रत अली फरमाते हैं, जिस औरत की ज़बान झूठ से आलूदा हो, इसका दिल कभी ईमान की रोशनी से मुनव्वर नहीं होता। झूठ बोलने वाली औरत शोर से, वालिदैन से, सहेलियों से, यहाँ तक कि रब के साथ भी झूठ बोलती है। वो अपनी नीयत को छुपाती है। मेरे भाइयों, सच्चाई से वो भागती है और ज़ुबान से ऐसा जहर निकालती है कि जो इसकी सारी इबादतों को राह करके रख देता है। ऐसी औरत रोज़े क़यामत अपनी झूठी बातों का बोझ उठाकर खड़ी होगी। इसकी ज़बान इसके खिलाफ गवाही देगी। एक हकायत के मुताबिक हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के ज़माने में एक औरत झूठ बोल बोल कर अपने घर को तबाह कर बैठी। एक दिन इसकी ज़बान साकत हो गई, ना कुछ कह सकी, ना सुन सकी, और लोगों ने जब पूछा तो जवाब मिला, ये इस औरत की सज़ा है जिसने ज़िंदगी झूठ से भरी। अब अल्लाह ने इसकी ज़बान को दुनिया में ही बंद कर दिया ताकि क़यामत तक वो खामोशी की आग में जलती रहे। तो है मेरी बहनों और भाइयों, तो नमाज छोड़ सकते हो तो आज ही तौबा करो। अगर तुम्हारी ज़ुबान झूठ से आलूदा है तो याद रखो, झूठ तुम्हारी नेकियों को चाट कर ले जाएगा, क्योंकि जो औरत नमाज छोड़ दे वो अल्लाह से रिश्ता तोड़ देती है। जो औरत झूठ बोले वो बख्शिश के तमाम दरवाजे अपने हाथों से ही बंद कर देती है। मेरी प्यारी बहनों और भाइयों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वाकई दिल को छू गया, आंखें नम हो गई, तो या कुछ सुनने को मिला, सीखने को मिला, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, कमेंट में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करें। मज़ीद ऐसी ही बयान सुनने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब